اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سچا واقعہ سعودی عرب کے ایک عالم شیخ صالح تقی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا 6 سال کا بچہ شدید بیمار ہو گیا، اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، آخرکار انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اس بچے کو جب ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹرز نے ایک موذی مرض ڈائگنوز کیا۔ اس مرض کا علاج ناممکن تو نہیں تھا لیکن بہت مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج شروع کروا دیا لیکن بچے کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی، اس کا بخار اترتا تھا اور پھر چڑھ جاتا تھا، وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پریشانی باپ کی حیثیت سے بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک دن میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، یہ حدیث ڈالی جس کا مفہوم تھا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ انہیں فوراً یاد آیا کہ یہ چیز وہ بھولے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو جب تہجد کے وقت اٹھا تو میں نے کہا یہ صحیح وقت ہے کہ میں کسی کو تلاش کروں اور اس کی مدد کروں، صدقہ کروں، تاکہ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تہجد کے بعد ہی فوراً باہر نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جس کی میں مدد کروں، اس لیے کہ یہ سردی کی رات تھی اور باہر کسی کو ملنا، کسی کا پانا بہت مشکل تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ بلی بہت لاغر تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً گھر آیا، میں کچھ گوشت کے پیسز لے کے گیا اور میں نے اس بلی کو دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے خواب میں ایک عجیب سا خواب نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سیاہ کوا میرے بچے پہ حملہ آور ہے، وہ اس پہ حملہ کر رہا ہے، پے در پہ حملہ کر رہا ہے اور میرا بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران وہ بلی اس بچے کی مدد کو آتی ہے، اس کوے پر حملہ کرتی ہے اور اس کوے کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اللہ کا یہ میسج سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ صدقہ قبول کر لیا تھا۔ گرچہ صبح میرے بچے کا بخار نہیں اترا تھا لیکن اس کے 1-2 دن بعد اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، وہ اس کی رپورٹیں بھی بہتر ہونے لگیں اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو مکمل صحتیابی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وہ بچہ حافظ قرآن ہے اور ایک عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جاننے والوں، اپنے پیاروں کو مریض ان کا علاج تو کرنا چاہیے لیکن صدقے کو نہیں بولنا چاہیے۔ وہ دوسری حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں، دوسرا حدیث بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ ان پہ رحم کرتا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں ایک اور حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم چیز کو سیریس نہیں لیتے۔ ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک فحاشہ کو صرف اس بات پہ اس کی مغفرت کر دی کہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کے زبان باہر نکلے ہوئے تھے، اس فحاشہ نے اپنے جراب کنویں میں ڈالے، اس میں پانی جمع کیا اور اس پانی کے ذریعے اس نے کتے کی پیاس بجھائی، کتے کو پانی پلانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں انسانوں پہ اور جانوروں پہ رحم کر کے اپنے پیاروں کا علاج کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔